السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے ٹک ٹاک کے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ٹک ٹاک والے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جس بھی ملک میں ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور دوستوں کو ساتھ ملائیں۔ ہمارا مشن ہے شرکیہ کلام سے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بچانا۔ اگر آپ اصلاحی پروگرام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر کوئی اچھا وظیفہ ہے قرآنی آیات کا، وہ آپ اس کو عام کر دیں، دل میں بغض نہ رکھیں، یہ نہ کہیں کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں، میں کسی کو کیوں دوں۔ آپ نے اسے تقسیم کرنا ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کے نام پر تقسیم کرنا ہے، اس کو دل میں نہیں رکھنا۔ جتنے بھی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں جہاں جہاں بھی جس جس ملک میں رہ رہی ہیں، جب ہمارا مشن ہی یہی ہے کہ ہم نے شرکیہ کلام سے مسلمان مرد اور عورتوں کو بچانا ہے، تو ہمیں جو ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی قیمتی صورت ہے، آیت ہے، یا اللہ کے صفاتی نام ہے، اگر آپ نے اس کے اوپر تجربہ کیا ہے تو آپ کو اس میں کامیابی آپ نے دیکھی ہے، تو آپ اسے تقسیم کر دیں، آپ جس ملک کے اندر بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے کہ اگر شرکیہ کلام سے انسانیت کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ میرے عقیدت مند بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں۔ آپ خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان، انڈیا کے علاوہ دوسرے ملکوں کے اندر جو خواتین بیٹھی ہیں، ان کو چاہیے کہ جناب علی جب باتیں کرنے لگتی ہیں تو لمبی چوڑی باتیں، کپڑوں کی، سلائیوں کی، اور جناب علی کھانے پکانے کی کتنی آپ باتیں کر لیتی ہیں۔ تو آپ جناب علی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ اس کے اندر شرک تو نہیں ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے اندر تو مولویوں سے معلومات مل جاتی ہے، لیکن دوسرے ملکوں، یورپ کے اندر جو ہے وہ تو اتنی سخت مشقت اور محنت کرنی پڑتی، تو ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس جانے کا۔ تو اس لیے جو ہے کہ اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ غیر ملکوں کے اندر جو ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ہندو، عیسائی، اور یہ سب کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں نا، نزدیک نزدیک۔ تو جب کوئی عورت کسی کو بتا دے کہ یہ پڑھ لے، میں نے اس کو پڑھا ہے، تو اس کے ساتھ خاوند تابع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، وہ شرک یا کلام پڑھ کر اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اللہ کے کو شریک بنا کر رب کی جو محبت ہے وہ ختم کر لیتی ہے، اور وہ جناب علی کے انہی ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ایمان تو اس نے اپنا داؤ پہ لگا دیا۔ آج آپ حیران اور پریشان ہوں گے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب علی کروڑاں لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتوں سے محروم ہیں، والدین رشتہ ہی نہیں کرتے۔ بھائی جی وہ کام پہ لگی ہے، وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، اور جناب علی یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں ہو رہا، تو کیسے کریں؟ اور وہ بیچاری بوڑھی ہو رہی ہے اور اس کو پیچیدہ بیماریاں گھیر رہی ہیں، اس کے بال سفید ہو رہے ہیں، اس کی نظر کمزور ہو رہی ہے، اسے نسوانی بیماریاں لگ گئی ہیں، ان کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نکاح اتنا مہنگا ہو گیا۔ آپ نے نکاح کو مہنگا کر دیا، ان بچیوں نے جناب علی زنا کو عام کر دیا۔ وہ بچے اور بچیاں آج موبائل کے اوپر میسج کر رہی ہیں، موبائل ٹو موبائل میسج چل رہے ہیں، آپ 50-50 ہزار روپے کا موبائل ان کو لے کر دے سکتے ہو، اور جب وہ میسج پہ میسج کر رہی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے بھائی، اور لڑکی بہن جو ہے وہ میسج کے اوپر میسج کر رہی ہے، اور جناب علی اس کو کہہ رہی ہے فلانی جگہ پہ آ جاؤ، فلانی جگہ پہ آ جاؤ، اور چھپ چھپ کر جناب علی وہ پھر زنا کرتے ہیں۔ اور پھر جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو سہاگ رات کے اوپر ہی جناب علی خامد کہتا ہے یہ کیا ہوا، پھر طلاقیں ہوتی ہیں، اور خاندان کے خاندان لڑائی جھگڑوں میں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ بس ایک ہی بات ہے جناب، بڑا مہنگا ہو گیا کام جی، بچی کی شادی کرنی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی اپنی حیثیت کے مطابق رشتہ کر دیں نا آپ۔
یہ ضروری تو نہیں ہے کہ امیر لڑکا ہو یا امیر گھرانے کی لڑکی ہو پھر ہم شادی کریں گے۔ اسی چکر میں آپ نے اپنی بچی کی زندگی خراب کر دی۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ ریشو کے مطابق پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر کروڑاں لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی ضرورتیں جتنی بھی ہیں جب وہ بھائی اور باپ پوری نہیں کرے گا تو پھر وہ پڑوسی کے لڑکے کے ساتھ مل کر اپنی ضرورتیں پوری کرے گی۔ جب اس کی ضرورتیں پوری کرے گی تو وہ اس کو پھر جسم بھی پیش کرے گی، اور اس سب کا گناہ جو ہے وہ باپ کے اوپر اور بھائیوں کے اوپر پڑے گا۔ خدا را کچھ ہوش کریں، عقل سے کام لیں۔ یہ رشتے داریاں، یہ انا، یہ سب کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتی مخلوق ہے۔ اس کو بند نہ کریں دڑبے کے اندر، اسے جلدی سے جلدی نکاح کر کے آگے بھیجیں، کیونکہ جس طرح نکاح ہوں گے مسلمان پیدا ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت زیادہ ہوگی۔ اور جناب علی کہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اوپر رحم اور کرم کریں گے۔ آپ کے اوپر والدین کو تو اللہ پاک نے انعامات بھی بڑے دیے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کی شادیوں کا جلدی سے جلدی بندوبست کریں تاکہ یہ اپنے گھروں میں چلی جائیں اور گناہ سے بچ جائیں۔ اب بچی جو گناہ کرتی ہے پتہ چل جاتا تو کہتے ہیں یہ تو جو نادان ہے، اس کو کیا پتہ، موبائل چلانے کا اس کو پتہ ہے، انگلش میں میسج کرنے کا اس کو پتہ ہے، اور جب کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑی جائے تو پھر کہتے ہیں نادان ہے، ماں کہتی ہے یہ تو نادان ہے، اس کو کیا پتہ تھا۔ یہ چیزیں چھوڑ دیں، اور چھوڑیں گے تو فائدہ ہوگا۔ آئیے میں آپ کو قرآن شریف کی سورۃ فرقان کی ایک آیت بتاتا ہوں، 54 نمبر آیت سورۃ فرقان کی ہے۔ وہ بچی، وہ بچہ، یا اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کا بھائی اس سورت کی آیت جو ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 70 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، سورۃ فرقان کی آیت 54 نمبر، 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل 14 دن کا عمل ہے۔ اسے جناب علی کہ آپ کر لیں، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے اگر عقیدت مند ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں اور مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو آؤ مل کر یہ ایک ہی کام شروع کر لیں کہ جن گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتے نہیں ہو رہے، اور یہ وظیفہ ان تک پہنچا دیں۔ پاکستان، انڈیا، ترکی، ملیشیا اور برطانیہ، امریکہ اور جناب علی سعود افریقہ اور کتنے ملک میں دیکھتا ہوں، جب میں اپنی آئی ڈی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، تو بڑے ملکوں کے لوگ جو ہیں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو دیکھیں، اپنے مشکلوں کے حل کے لیے ہماری وظیفہ QHP ٹی وی چینل یوٹیوب سے وظیفہ اٹھائیں، لیکن بات یہ ہے کہ اسے تقسیم کریں کہ آپ کے علاقے کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر کون کس مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اس کو وظیفہ بتائیں تاکہ وہ مشکل سے نکل آئے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور میری بات کو دائیں اور بائیں ملنے والے لوگوں تک تو پہنچا دیں، اور اسے بتا دیں، اگر وہ دیکھیں آپ کا وظیفہ اگر اس کو یقین نہیں آ رہا تو میری ویڈیو اس کو سنا دیں، جب وہ ویڈیو سنے گا اسے یقین آ جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور اچھے کاموں کی طرف توجہ دیں گے، کچھ وقت نکالیں گے اللہ کے لیے، تو تاکہ مسلمان مرد اور عورتیں وظیفے پڑھیں، قرآنی وظیفے پڑھیں اور اپنی مشکلوں کا حل پائیں۔ تو اللہ پاک آپ کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔